باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شرکت غیر ہمارا رب ہے، پھر اس اقرار پر مضبوطی سے جمے رہے، بس ان کو آخرت میں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ حزن و غم۔ سورہ احقاف کی 13ویں آیت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی، بڑی تشریح طلب آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا اظہار کیا ہے جن کو حقیقی معنوں میں ایمان میسر آ چکا تھا اور جن کے دل تقوی سے معمور ہو چکے تھے، جن کی شخصیتوں میں تقوی جذب ہو چکا تھا۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس 11ویں پارے میں فرمائی ہے۔ ان کا تذکرہ اپنے ولیوں کے تذکرے کے طور پر فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی اچھی طریقے سے سن لو کہ یہ اللہ کے ولی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اصل بات ہے، جنہوں نے جو ایمان لائے اللہ پر اور پھر تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ صرف اللہ کا ولی کسی کو نہیں کہہ دیا جاتا، بلکہ اس کو چاہیے کہ زندگی بھر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی قرار دیتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیت میں، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں اس میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ بھی جو ہے ایمان لاتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پھر تقوی پرہیزگاری ان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ولی قرار دیے جاتے ہیں۔ لیکن پچھلی آیتوں میں جو بات آ رہی تھی، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سلسلے میں کئی ایک احادیث جو ہے روایت کی ہے، اور قرآن کی آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کے تعلق سے یہ کہنے سے منع کر دیا گیا کہ یہ فلاں انسان جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، اسے روک دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج لوگ جو ہے بالکل بلا کھٹکے لوگوں کے تعلق سے کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں ولی ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس زمانے میں عہد نبوی میں تو وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اطلاع دے دیا کرتے تھے کہ فلاں انسان جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص جنتی ہے۔ پھر عشر مبشرہ کے بارے میں باضابطہ اطلاع آئی تھی۔ پھر جو ہے بدری صحابہ، شجری صحابہ، کتنے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، لیکن اب تو وہ سلسلہ جاری نہیں ہے۔ آپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اب تو وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک جو ہے جتنے بھی لوگ چاہیں وہ کسی درجے کے کیوں نہ ہو، ان کے تعلق سے نہ ہم ان کی توہین کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کے تعلق سے کہتے پھرنا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں ولی ہے۔ یہ نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ کسی کے ولی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامت کا اظہار بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، کوئی چولی دامن کا ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہزاروں صحابہ کرام میں سے چند ایک صحابہ کرام ہی کے ہاتھوں پر کرامتوں کا اظہار ہوا تھا، ورنہ بہت سے صحابہ کرام کے اوپر کرامت کا اظہار نہیں ہوا۔ تو کیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ سب سے زیادہ مستند اولیاء اللہ تو صحابہ کرام ہی تھے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی تھی۔ اس کے زیادہ کون ولی ہو سکتے ہیں بتائیے دنیا میں؟ تو ان کے اوپر بھی جو ہے کرامت کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اللہ کے ولی کے لیے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ پہچانا جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں، نہیں، وہ تو جو ہے عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک یعنی ایسا مومن ہوتا ہے بندہ جو متبع سنت
اور متقی اور پرہیزگار اپنی ساری زندگی اللہ سے ڈر کر زندگی گزار لیتا ہے اور اپنی من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزار لیتا ہے، ایسا ہی ولی ہے اللہ کا۔ اور ورنہ جو ہے اس کو کون دیکھ کر پہچان سکتا ہے، اور نہ وہ اعلان کرتا ہے نہ اس کو خود معلوم ہوتا ہے، صرف اس کے اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا ولی ہے، اس میری فہرست میں جو ہے ولیوں کے طور پر یہ شامل ہو گیا ہے۔ ورنہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے نہ جو ہے کسی اس کو خود کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرتا پھرے۔ اس طریقے سے جو ہے دنیا ہی میں زندگی ہی میں جو ہے ولایت نصیب ہوتی ہے، مرنے کے بعد اعلان نہیں کیا جاتا کہ یہ فلاں ولی تھے۔ زندگی میں آپ کو کوشش کرنا پڑتی ہے، جو مہلت عمر دی گئی ہے اس میں خلوص کے ساتھ ایمان کے ساتھ جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی قرار دے لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے یا کیا ہے، وہ جنتی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ ہم خود وہ انہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ قطار میں، ابھی ہمارا امتحان نہیں ہوا ہے، ہمارا فائنل ایگزام ابھی نہیں ہوا ہے، ہم کو خود کو پتہ نہیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہم تو اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، اللہ سے امید رکھنا اور پھر خوف رکھنا اور پھر دعا کرنا کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر کیجیے، جب تک بھی جیے اسلام پر قائم رکھیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ اللہ سے دعائیں مانگنا، نہ کہ لوگوں کے لیے لیبلنگ کرتے پھرنا، یہ جو ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے کام کرتے ہیں، جو اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور زندگیوں میں جو مذکورہ صفات لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو صرف دعوے کرتے پھرتے ہیں، جا بجا دیواروں پر لکھ دیا بس اور چبوتروں پر لکھ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ بس ہم بھی انہی کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے چیز تو قرآن کی بے حرمتی ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو راستوں پر لکھتے پھر رہے ہیں، کس نے کہا آپ کو لکھنے کے لیے؟ اور پھر اس کا مقصد کیا ہے یہ لکھنے کا؟ کوئی جانتا ہے؟ جو لوگ پیش ہوتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسی صفات جو ہے اپنے آپ میں جو ہے لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صرف لکھ دینے سے اور دعوے کر دینے سے جو ہے شامل نہیں ہو سکتے ہیں آپ۔ جو مذکورہ صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر اپنا رب مان لینا اور تسلیم کر لینا، اور پھر اس کے تمام احکامات پر، اوامر اور نواہی پر جو ہے چلنے کی کوشش کرنا، اس کو مان کر اس پر جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اس پر جم جانا، سیدھے جم جانا اس پر، اور پھر اپنی ساری زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، اس یقین کی کیفیت کے ساتھ اور اس ڈرتے ہوئے کہ میرا رب میرے سارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ میری جو ہے نگرانی ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی جو ہے شروع ہونے والی ہے، آخرت والی زندگی، اور پھر وہاں پر بڑی عدالت قائم ہوگی رب عظیم کی، اور پھر وہاں پر حساب و کتاب، جزا و سزا ہوگی، اور میں جیسا بھی عمل یہاں پر کروں گا اس کے مطابق مجھے جزا یا سزا ملے گی۔ یہ یقین کے ساتھ جو اس دنیا میں زندگی گزارے گا اور دلی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو پھر اس کے لیے یہ سارے انعامات ہوں گے، ورنہ صرف دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو لوگ صرف دعوے کریں گے اور پھر اپنی زندگیوں کو سنواریں گے نہیں، اپنی زندگیوں کی اصلاح نہیں کریں گے، نافرمانی اور بے باکانہ زندگی گزاریں گے اور نڈر بن کر اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو پھر ان کے لیے کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہے اس آیت میں، بلکہ ان کے لیے تو خوف ہی خوف ہے، امن نہیں ہے ان کے لیے۔ ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے لیے جو ہے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی خوشخبری، کوئی جو ہے اچھی بات نہیں ہے کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو جو ہے بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور جو لوگ دین کا مذاق بنائے ہوئے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین میں جو ہے بس جو چاہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کو بالکل ایک سطحی حیثیت بنا کر رکھ دی ہے، اس کو ایک کھوکھلا دین سمجھ کر رکھ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام ایک مضبوط بنیادوں پر قائم کردہ دین ہے، اور یہ سچا دین ہے، یعنی ساری دنیا میں جو ہے سب سے اچھا اور سب سے سچا دین اسلامی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو اس کو اسی حیثیت سے جو ہے سمجھنا چاہیے اور اس پر ایسا ہی عمل کرنا چاہیے۔ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس محبت اور عقیدت کے دعوے کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اولیاء اللہ کے ساتھ، بس نسبتیں جوڑنے کی کوشش کرو، یہ کافی ہو جائے گا، نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ان کو جو ہے دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کچھ جو ہے سال 6 مہینے میں کچھ ایک پروگرام منعقد کر لو، کہیں پر
بیٹھ جاؤ, کچھ جلسے جلوس منعقد کر لو اور یہ سمجھ لو کہ ہمارے لیے کافی ہے. آج کل تو جو ہے فیضان اولیاء کے نام سے جو ہے بہت بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. آخر یہ ہے کیا چیز فیضان اولیاء؟ یہ کس نے نکالا؟ یہ کون سی ٹرمینالوجی ہے؟ اور یہ اس سے جو ہے کس کو فائدہ ہونے والا ہے بتائیے؟ اور اگر ایسا ہی ہوتا, اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور اچھے پسندیدہ بندے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, ان کے پاس جانے سے اگر فیض حاصل ہوتا تو پھر مکہ مدینہ میں کتنا فیض ہوتا بتائیے؟ وہاں پر تو جو ہے اولیاؤں کے سردار موجود ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں, اور پھر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام وہاں پر جو ہے موجود ہیں مکہ اور مدینہ میں. وہاں پر جانے کے بعد تو پھر کہیں سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ کوئی سند کے ساتھ کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے, بس چلے جا رہا ہے. اس نے دین کو جو ہے ایک مذاق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے, عمل سے دور کر دیا گیا ہے لوگوں کو, اور بس یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو, چل جائے گا, نجات ہو جائے گی. بس ان سے محبت اور عقیدت کے دعوے کر لو, یہ کافی ہو جائے گا, اور پھر تم ان کی صفوں میں شامل ہو جاؤ گے, ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی تھی, بڑی قربانیاں پیش کی تھی اپنی زندگیوں میں, اور تقوی پرہیزگاری والی زندگی انہوں نے گزاری تھی, تب جا کر اللہ کے ولی بنے. وہ ایسے ہی نہیں بن گئے, بس کسی کا نام لے کر, کسی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یہ ایسے ولی نہیں بن گئے, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. ویسے جو ہے دوسروں کا عمل کسی اور کے لیے کام نہیں آ سکتا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی. سورہ نجم 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا, اور تم وہی کچھ پاؤ گے, یعنی جو تم نے محنت اور سعی اور کوشش اس دنیا میں کی تھی اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملے گی. یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ مہلت دے کر رکھے ہیں, چھوٹ چل رہی ہے, ڈھیل چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پکڑ ہونے والی نہیں ہے. جب موت کا وقت آئے گا تو جب پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. یعنی زندگی بھر ایسے ہی گنوا دی, اس وقت افسوس کریں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی کچھ کر لیے ہوتے. لیکن وہ وقت افسوس کا نہیں ہوگا, وہ وقت فائدہ نہیں دے گا افسوس کرنے سے بھی. اس لیے جب وقت ہے, مہلت عمر ہے, تو اس وقت ہی جو ہے کچھ کر لینا چاہیے. جو لوگ خیر خواہانہ نصیحتیں کر رہے ہیں, ان کی نصیحتوں کو انہیں سن کر سمجھ کر اچھے دل سے, ٹھنڈے دل سے اس پر غور کر کے اپنے جو انہیں عقائد ہیں اس میں جو فساد ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ان سے دشمنی مولیں, نہ کہ ان سے جو ہے لڑیں جھگڑیں, بلکہ اس کو ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں کہ واقعی میں یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح ہے اور درست ہے تو پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہی مہلت عمر ہے. اس کے بعد مزید اور کوئی عمر ملنے والی نہیں ہے, مہلت ملنے والی نہیں ہے. اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر لیں. اور یہ شریعت پوری کی پوری جو بھیجائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجایا گیا ہے, کوئی ایسا ہی رکھ دینے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ, محسن انسانیت, ہادی اعظم ہیں, وہ بھی اس پر عمل کر کے دکھلائے ہیں بنفس نفیس. اور پھر آپ کے صحابہ کی جماعت, اور پھر تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ, بزرگان دین, سب کے سب اس شریعت پر عمل کیے ہیں. کسی کے لیے بھی جو ہے مستثنا نہیں تھی یہ شریعت. لیکن آج بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس چل جائے گا, اس کے بغیر بھی چل جائے گا, جبکہ وہ لوگوں کے لیے اس کے بغیر نہیں چلا تھا. نماز کی چھٹی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, لیکن ہم لوگ نماز کی چھٹی لے لیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس عقیدت اور محبت کا دعویٰ کر لو, چل جائے گا. کتنے لوگ ہیں آج نمازیں پڑھ رہے ہیں بتائیے؟ مسجدوں کو ویران کر دیا گیا ہے, آستانوں کو آباد کر دیا گیا ہے. 5% لوگ بھی نہیں ہیں مسلمانوں میں جو آج نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. 95% لوگ جو ہے نمازوں سے غافل ہیں. اور پھر دعوے دیکھیے کیسے دعوے, محبت کے اور عقیدت کے دعوے, ولیوں کے ساتھ شامل ہونے کا نام لکھا دیا جا رہا ہے جبکہ کر کچھ نہیں رہے ہیں. وہ آیتیں لکھ لکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے. شامل نہیں ہو سکتے آپ لوگوں کے لیے تو وعید ہے. اگر اچھے کام نہیں کریں گے, اپنی اصلاح نہیں کریں گے, اپنے عقیدوں کو درست نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے من ورائہم جہنم ویسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یذیقہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ. سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا جو نافرمانی کر کے, بغاوت کر کے یہاں سے جاتے ہیں, جو اللہ کے مجرم بن کے جاتے ہیں. ان کے سامنے جہنم ہے فرما دیا, اور بہت بری جگہ ہے وہ. اور پھر وہاں پر ان کو جو پینے کے لیے جو پانی پیش کیا جائے گا وہ پیپ اور خون کی آمیزش کے ساتھ ہوگا, جو جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا ہوگا. وہ حلق سے اتر نہیں سکے گا, گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا لیکن پی نہیں پائے گا, اٹک جائے گا وہ. اور پھر یہ سارے
عذاب کو دیکھنے کے بعد موت کی تمنا کرے گا، اللہ سے موت مانگے گا، لیکن موت وہاں پر کہاں سے آئے گی؟ موت تو جو ہے وہاں پر نہیں آئے گی، ہمیشگی کا عذاب اس کو سہنا ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پیاس پیاس کہہ کر پانی مانگیں گے تو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، اتنا گرم پانی کہ منہ کے پاس لے جانے سے منہ کی کھال جل کر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے گی، اور بہت برا پانی ہے، بہت بری شراب ہے، بہت بری جگہ ہے وہاں جانے کی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اچھے کام کر رہے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوں گے، جن کا تذکرہ اس آیت میں آیا تھا، ان کے لیے نہ صرف خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، بلکہ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، ایسے ہی لوگ ہیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کو وہاں پر ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر عطا فرما دیں گے، اور جو ہے وہاں پر ان کے لیے ان کی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی، کسی قسم کی کوئی کمی وہاں پر نہیں ہوگی۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، فرما دیا گیا جو چیز چاہے گا وہاں پر وہ جو ہے سب میسر ہوگا، اویلیبل ہوگا، کوئی چیز کی کمی نہیں، کوئی خواہش جو ہے وہاں پر بچے گی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کریں گے، فرشتے بھی ان کا استقبال کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں جو ہے اسی قسم کی ایک آیت آئی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے 3 اوقات میں آتے ہیں، روایتوں میں ثابت ہے یہ بات کہ ایک موت کے وقت، دوسرے جو ہے قبر میں، اور تیسرے حشر میں۔ اس وقت انسان کو جب خوف کی کیفیت ہوتی ہے تو وہاں پر آ کر کہتی ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست تھے، رفیق تھے، مددگار تھے تمہارے دنیا میں بھی اور آج بھی تمہارے ساتھی ہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری نعمتیں تمہارے لیے تیار ہیں، استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہوئے آتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔